النجم الثاقب، بڑے قسم ہے آسمانوں کی اور قسم ہے رات کو آنے والے الطارق، وما أدراك ما الطارق، اور تمہیں کیا خبر یہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، یہ تو چمکتا دمکتا ایک ستارہ ہے۔ ان كل نفس لما عليها حافظ، مجھے آسمانوں کی قسم، ان ستاروں کی قسم، دنیا کے اندر ہر وہ چیز جس کے اندر چاند ہے، اللہ ذو جلال اس کی نگرانی کر رہی ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يخرج من بين الصلب والترائب۔ کیا انسان اس بات کو نہیں دیکھتا کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا؟ ایک بے وقت ایسا پانی کہ جو مرد اور عورت کے مخصوص اجزاء سے نمودار ہوتا ہے۔ إنه على رجعه لقادر، مجھے آسمان کی قسم، ان ستاروں کی قسم، وہ ذات جو تمہیں ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں لازم کی ہے، وہ دوبارہ تمہیں قبر کے پیٹ میں لے جانے کی طاقت ملتی ہے۔ یوم تبلی السرائر، اور جس دن وہ تمہیں اپنے پاس بلائے گا اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے۔ فما لهم من قوة ولا ناصر، نہ اس دن کوئی تمہارے پاس اپنی ذاتی کوئی طاقت ہوگی اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہوگا۔ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، اور قسم ہے آسمان کی جو پلٹ پلٹ کر بارش برسانے والا ہے، اور زمین کی جو اپنا سینہ پھاڑ کر انسانوں کے لیے اناج اگاتی ہے۔ إنه لقول فصل وما هو بالهزل، یہ بات پکی ہے، کوئی مذاق نہیں۔ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، یہ لوگ جو اللہ سے دور ہیں، یہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، رب تعالیٰ اپنی تدبیریں کر رہا ہے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، جو اللہ کو نہیں مانتے آپ ان کو چھوڑ دیجیے، تھوڑی سی ان کو ڈھیل دے دیجیے۔ آج یہی چند باتیں سمجھیں گے اور ان کو سمجھ کر ہم یہ جانیں گے کہ اللہ ذو جلال کی توحید ہمیں کیا سکھاتی ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ ذو جلال نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے۔ والسماء والطارق، قسم ہے مجھے آسمان کی، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان اور ساتواں آسمان۔ ان آسمانوں کی اللہ جل جلالہ نے وسعت اتنی رکھی ہے کہ اگر ایک ہوائی جہاز خیالی سا ایجاد کر لیا جائے اور جس کی سپیڈ اتنی تیز ہو کہ وہ 1,84,000 میل کا سفر ایک سیکنڈ میں طے کرتا ہوگا، اور اسی طرح اس کی سپیڈ اتنی تیز ہو، اس کی رفتار اتنی تیز ہو
کہ جتنی روشنی کی رفتار ہوتی ہے، اور اسی طرح 1,84,000 میل کا سفر ایک سیکنڈ میں طے کرے اور اس پوری کائنات کے اندر وہ چکر لگاتا رہے، 1 سال نہیں، 100 سال تک نہیں، 1000 سال تک بھی اللہ ذوالجلال کی بنائی ہوئی زمین اور اس کائنات کے اندر وہ چکر لگاتا رہے تو رب تعالیٰ کی کائنات کی وسعت سے بھی قدر نہیں کرے۔ اللہ رب العزت کی توحید ہمیں یہاں سمجھ آتی ہے۔ اس کائنات کو بنانے والی کوئی تو ذات ہے، اور اب کتنا بڑا رب ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، اور اس ساتوں آسمان اس کے اوپر اللہ ذوالجلال کی کرسی ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ کرسی اللہ ذوالجلال کے قدموں کی جگہ ہے، اور وہ کتنی بڑی کرسی ہے۔ ما السماوات السبع والأرضون عند الكرسي إلا كحلقة بأرض الفلاة۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا یہ پوری کائنات اللہ ذوالجلال کی کرسی کے سامنے اتنی چھوٹی ہے کہ جیسے کسی صحرا کے اندر، کسی میدان کے اندر ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہوتی ہے، اللہ کی کرسی کے سامنے یہ پوری کائنات اسی طرح انگوٹھی کے مانند چھوٹی ہے، اور اس کے اوپر اللہ ذوالجلال کا عرش ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور اس کے اوپر واحد القہار و جبار پوری کائنات پر مستوی۔ اللہ ذوالجلال کی کائنات کتنی بڑی ہے، اور اس کائنات سے بھی بڑی اللہ ذوالجلال کی کرسی ہے، اور اس سے بھی بڑا تعالی کا عرش ہے۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، قسم ہے آسمانوں کی اور قسم ہے ستاروں کی۔ کچھ ستارے چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ ستارے بڑے ہوتے ہیں، کچھ ستارے بہت بڑے ہوتے ہیں، کچھ ستارے چاند کے جتنے ہوتے ہیں، کچھ ستارے سورج کے جتنے ہوتے ہیں، کچھ ستارے سورج سے بھی بڑے ہوتے ہیں، کچھ ستارے چاند سے بھی بڑے ہوتے ہیں، اور یہ سورج اتنا بڑا ہے کہ ہماری یہ زمین اس سے 12 لاکھ میل سورج بڑا ہے، اور سائنسدان لکھتے ہیں کہ سورج کے اندر 12 لاکھ زمینیں رکھی جا سکتی ہیں۔ ایک سورج کے اندر 12 لاکھ زمینیں رکھی جا سکتی ہے۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آتے ہیں، اور وہیں ستارے حقیقت میں بہت بڑے ستارے ہوتے ہیں۔ ستارے ملتے ہیں تو گلیکسیز بنتی ہیں، اور گلیکسیز جب ملتی ہیں بڑے بڑے کلسٹرز بنتے ہیں۔ اگر ان ستاروں کو اللہ ذوالجلال اپنے کنٹرول میں نہ کرے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر ان ستاروں کو، ان سیاروں کو کنٹرول میں نہ رکھا جائے تو وہ ستارے آپس میں ٹکرا جائیں اور یہ پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ اللہ ذوالجلال نے نظام بنایا ہے۔ ستاروں کو حکم ہے کہ وہ اپنے پہر میں تیر رہے، اور چاند کو
کا حکم ہے وہ اپنے وقت پہ نکلتا ہے، سورج کا حکم ہے وہ اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے انداز میں نکلتا ہے، رب تعالیٰ کی مرضی سے نکلتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کے حکم سے ہر چیز چل رہی ہے، اپنے اپنے وقت میں چل رہی ہے، نہ کوئی چیز وقت سے پہلے نکلتی ہے، نہ کوئی چیز وقت کے بعد نکلتی ہے۔ اللہ ذوالجلال کا حکم ہوتا ہے پھر ہی وہ چیزیں نکلتی ہیں، اور اللہ رب العزت کے حکم سے نکلتی ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ چاند کسی کی نگرانی کے بغیر نکل رہا ہے؟ کیا سورج کسی کی نگرانی کے بغیر نکل رہا ہے؟ کیا یہ ستارے کسی کی نگرانی کے بغیر ہی منظم؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارا کا سارا نظام کسی کی نگرانی کے بغیر چل رہا ہے؟ سورج ہم سے 9 کروڑ میل کی دوری پہ ہے، 9 کروڑ میل کے فاصلے پہ ہے۔ اگر وہ سورج 9 کروڑ میل کے فاصلے سے بھی زیادہ کراس کر جائے، پیچھے چلا جائے، تو آج ہم یہاں پہ گاؤں ڈونگا بلوچا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سردی کا اتنا ماحول بن جائے کہ ہر شخص برف کے اندر جم جائے، زندگی کا نظام ختم ہو جائے، زندگی یہاں سے ختم ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال کا یہ نظام ہے جو سورج ہم سے 9 کروڑ میل کے فاصلے پہ ہے۔ اگر وہ سورج 4 کروڑ میل کے فاصلے پہ آ جائے تو پھر بھی زندگی مشکل ہو جائے، لوگوں کے نظام ختم ہو جائے، فصلوں کو آگ لگ جائے، لوگ اپنے پسینے کے اندر بہہ جائیں اور یہ پوری کائنات تباہ ہو جائے، سب چیزوں کو آگ لگ جائے، سورج اگر اتنا قریب آ جائے تو بتائے زندگی کے نظام کیسے چل سکتے؟ یہ اللہ ذوالجلال کی انسانوں کے اوپر ایک بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے کہ جو اس نے ہر چیز اپنے اپنے نظام کے اوپر قائم رکھا ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، سورج کا اگر اتنا فاصلہ اللہ ذوالجلال نے مقرر کیا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ چاند رات کو نکلتا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے، سورج طلوع ہوتا ہے اللہ کا حکم ہے، فصلیں اگتی ہیں اللہ کا حکم ہے، اور یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اور اب تعالیٰ کے حکم سے ہی اس سارے نظام چل رہے ہیں۔ لوگوں بتاؤ یہ زمین، یہ آسمان، سورج، چاند، ستارے اور یہ سارا کا سارا نظام اللہ ذوالجلال کی ذات چلا رہی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کو چلا سکتا ہے، یا تمہیں لگتا ہے کہ یہ بغیر کسی ہستی کے یہ سارا کا سارا نظام چل رہا ہے؟ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب۔ اللہ ذوالجلال آسمانوں کی قسم اٹھاتے، ستاروں کی قسم بھی اٹھاتے، اے اللہ تو آسمانوں کی قسم بھی اٹھاتا ہے، ستاروں کی قسم بھی اٹھاتا ہے۔ ہمیں بتانا کیا چاہتے ہو؟ اللہ ذوالجلال ہمیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندو میں آسمانوں کی قسم اور ان ستاروں کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں، تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ زمین و آسمان کی نگرانی کوئی ہستی ہے، کوئی ذات ہے جو اس کی نگرانی کر رہی ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ ذات ہماری بھی نگرانی کر رہی ہے، اور اب ہماری بھی نگرانی کر رہا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ اللہ ذوالجلال بھی انسانوں کی نگرانی کرتے، ہر انسان رب تعالیٰ کی نظر میں وہ کیا کر رہا ہے، اس کے دائیں اور بائیں فرشتے اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اور خصوصاً وہ فرشتے جن کا اللہ ذوالجلال نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، کرام الکاتبین
یہ بھی اللہ ذوالجلال کے بٹھائے ہوئے انسان کے اوپر جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، یہ بھی فرشتے انسان کے محافظ ہے۔ ہماری ہر ایک چیز، ہماری ایک حرکت، ہمارا ایک ایکشن اور ہماری ہر چیز اللہ ذوالجلال کے ہاں لکھی جا رہی ہے، نوٹ ہو رہی ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، سورج اور چاند سے بھی تمہیں عقل نہیں آتی، ستاروں سے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میں آسمانوں کی قسم بھی اٹھا کر کہتا ہوں اور ستاروں کی قسم بھی اٹھا رہا ہوں کہ ہر چیز کی نگرانی ہو رہی ہے۔ اگر تمہیں پھر بھی عقل نہیں آتی تو دوسری مثال اپنے ذہنوں میں برس کر اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی کہ اپنے ہی من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اپنے من کے اندر جھانک کے تو دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ تو صحیح، تو کس طرح پیدا کیا گیا، کس طرح تو اس دنیا کے اندر لایا گیا۔ اگر کسی نوجوان کی عمر 20 سال ہے تو وہ اپنی عقل سے سوچے کہ میں 20 سال پہلے کہاں تھا۔ اگر کوئی بوڑھا 50 سال کا ہے، 60 سال کا ہے، ادھیر عمر ہے اس کی، 60-70 سال کا ہے، تو اس نے سوچا ہے کہ وہ 60-70 سال پہلے کہاں تھا۔ اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا دنیا کے اندر، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا دنیا کے اندر، اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ وہ دنیا کے اندر آئے گا۔ اپنے آپ کو دیکھ لو، غور کر لو کہ کس طرح وہ رب جس نے تمہاری آنکھوں کو بنا دیا، پلکوں کو سجا دیا، بالوں کو بنا دیا، سر کو بنا دیا، دماغ کو بنا دیا، اور اسی طرح انسان کے ہاتھوں کو بنا دیا، اس کے پاؤں کو بنا دیا، انگلیوں کو اپنی جگہ پہ فٹ کر دیا۔ انسان کے اندر 360 جوڑ ہے، یہ کس کی کاروباری ہے؟ انسان کے معدے کے نظام کو بنا دیا۔ انسانی جسم کے اندر جتنا بھی نظام ہے اللہ رب العزت نے اس نظام کو بنا دیا۔ کیا تمہیں لگتا ہے یہ نظام بنانے والی کوئی اور ہستی ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر تمہیں رکھ سکتا ہے؟ کہ جس نے ایک مکمل انسان کو بنایا، اتنی خوبصورت شکل و صورت سے نواز دیا، جو ماں کے پیٹ کے اندر رب تمہاری رکھوالی کر سکتا ہے، تمہیں بنا سکتا ہے، وہ رب تمہاری نگرانی بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی انسان حین من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ ہم نے فیصلہ کیا پانی کی ایک بوند تھی، ماں کے رحم کے اندر رکھا، اللہ رب العزت نے اس کی نگرانی کی۔ کس طرح وہ پانی کی ایک بوند خون کا لوتھڑا بنتی ہے، اور پھر کس طرح اس خون کے لوتھڑے کو اللہ ذوالجلال نے ایک گوشت بنایا، اور کس طرح پھر اس گوشت کے اندر اللہ ذوالجلال نے ہڈیوں کو پیدا کر دیا، اور پھر اللہ ذوالجلال نے فیصلہ کیا کہ اس گوشت کے اندر
آنکھوں کا لگ جانا اور ان آنکھوں کے پیچھے 1,30,00,000 کیمروں کا فٹ ہو جانا اور پلکوں کا سج جانا اور انسان کی اعضاء بن جانے اور اسی طرح ہونٹوں کا بن جانا اور یہ گول بن جانا اور پھر پلکوں کا سج جانا اور بالوں کا لگ جانا اور انسان کے ہاتھوں کے ایک پور کا بن جانا۔ آج دنیا کے اندر سائنس بھی کہتی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں کسی انسان کا فنگر پرنٹ آپس میں میچ نہیں ہے۔ کروڑوں اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں، ہر انسان کا فنگر پرنٹ الگ ہی نظر ہے۔ اور یہ سب کچھ بنانے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ ذو جلال نے انسان کو بنایا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، کس طرح اللہ ذو جلال نے اسے خون کے لوتھڑے تھے انسان کو بنایا اور اس کو ایک خوبصورت شکل و صورت سے نوازا۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ ذو جلال فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو انتہائی خوبصورت بنایا ہے۔ اور آج سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ جو شکل و صورت ہم نے بنائی ہے ایسی دنیا کی ایک طاقت کی ہستی بنائی ہے۔ یہ اللہ ذو جلال کی کاریگری ہے۔ اللہ ذو جلال جو فیصلہ کرتے ہیں بہترین فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ ذو جلال نے انسان کی آنکھوں کو بنایا اور سننے کی جو سماعت ہے اللہ رب العزت نے اس کو بھی بنایا۔ اس کی بھی ریکوائنسی ہے، اگر ہم یہ سن رہے ہیں لوگوں کی آواز کو اور اس کا جواب بھی اتنا ہی دے رہے ہیں جتنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے، تو یہ بھی اللہ ذو جلال کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمارے کانوں کی آواز اللہ ذو جلال زیادہ کر دیتے تو یاد رکھے ہمارے دل کی دھڑکن ہمارے کانوں کے اوپر ایسے بجتی کہ جس طرح ہتھوڑا بجتا ہے۔ اگر ہمارے کانوں کی سماعت سننے کی سماعت زیادہ ہو جاتی تو زمین کے اوپر رینگنے والی چیونٹی اس کی چیخیں بھی ہمیں سنائی دیتی۔ یہ اللہ ذو جلال نے کوئنسیئنٹی رکھی ہے، اس نے اپنے انداز کے مطابق انسان کو دی ہے۔ دنیا کا کوئی انسان، کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنسدان اس طرح کے انداز بنا ہی نہیں سکتا۔ اللہ ذو جلال ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ ذو جلال فرماتے ہیں إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ میرے بندوں، میں آسمانوں کی بھی قسم کھاتا ہوں، ستاروں کی قسم بھی کھاتا ہوں، وہ انسان جس کو میں نے اس دنیا کے اندر لانے کا انتظام کیا، جس طرح میں اس کو اس دنیا کے اندر لا سکتا ہوں، یاد رکھے میں اس کو دوبارہ قبر کے پیٹ میں لے جانے کی طاقت میں رکھتا ہوں۔ وہ رب جو اس دنیا میں لا سکتا ہے وہ دوبارہ انسان کو قبر کے پیٹ میں واپس بھی لے جا سکتا ہے۔ وہ طاقت رکھتا ہے اور قیامت کے دن وہ دوبارہ اٹھائے گا انسانوں کو، حساب و کتاب لیا جائے۔ اور یہ طاقتیں صرف اللہ ذو جلال کے لیے ہیں، یہ اسی کی مرضی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، دنیا کے اندر اپنے نظام نافذ کرتا ہے، یہ ساری کی ساری اسی کی مرضی ہے۔ کراچی کے اندر عورتوں نے اس وقت احتجاج کیا تھا کہ میرا جسم میری مرضی، انہوں نے جھوٹ کہا تھا، ان کا جسم ان کی مرضی، رب کی مرضی ہے، تجھے رب نے پیدا کیا ہے اور تیرے کھانے پینے سے لے کر تیرے جسم کی ایک ایک حرکت تیرے رب کی محتاج ہے، تو اپنے رب کی مرضی سے ہی دنیا میں چل رہا ہے۔ تیرا جسم، تیرے جسم کا ایک ایک ٹکڑا
آپ کا محتاج ہے، اللہ ذوالجلال کی مرضی کے بغیر تو حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ فلولا إذ بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ساری تمہاری مرضیاں ہیں تو پھر بتاؤ تمہارا کوئی اپنا عزیز اس دنیا سے جب جانے لگتا ہے، تمہارا بیٹا یا بیٹی یا تمہارا والد یا والدہ یا پھر تمہارے بھائی، کوئی بھی تمہارا کوئی رشتہ دار عزیز و اقارب اس دنیا سے جانے لگتا ہے، اس کی روح نکل کر انسان کے حلق میں پھنس جاتی ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ساری تمہاری مرضی ہے تو پھر اس روح کو جو گلے میں پھنس گئی ہے اس کو دوبارہ انسان کے جسم میں لا کے اس کو نہ جانے دیا کرو، اس کو روک لیا۔ یہ اللہ ذوالجلال کی مرضی ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جو اس دنیا سے جا رہا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری مرضی ہے تو پھر اس انسان کو روکا کرو، دنیا سے نہ جانے دیا کرو، اس کو روک لیا کرو، اپنے پاس رکھ لیا کرو۔ اللہ ذوالجلال کی مرضی ہے، کسی انسان کی مرضی نہیں چل سکتی۔ یوم تبلی السرائر، اور اس دن جس دن وہ تمہیں اپنے پاس بلائے گا اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے جب وہ قبر سے نکلیں گے ان کا موسم اس طرح ہوگا جس طرح ان کی نیکیاں ہوں گی، جس طرح دنیا کے اندر انہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے ان کا موسم اس طرح ہوگا۔ کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ اللہ ذوالجلال نے راز کھولنے کا ایک انداز یہ بھی بیان کیا ہے۔ دنیا کے اندر تو انسان دکھنے میں تو انسان نظر آتا ہے، لیکن قیامت کے دن جب یہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے ان کے چہرے بدل دیے جائیں گے جس طرح دنیا کے اندر دل ہوگا۔ قیامت کے دن جب یہ قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے چہرے بھی اسی طرح ہی قبروں سے جب ان کو اٹھایا جائے گا تو کوئی ایک جانور کی شکل لے کے اٹھے گا اور اسی طرح کوئی خنزیر کی شکل لے کے اٹھے گا اور کوئی درندوں کی شکل میں آئے گا اور کوئی جانور اور بھیڑیے کی شکل میں آئے گا۔ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال راز کھول کے بتا دیں گے دنیا میں تو انسان تھا، اصل میں اندر سے ایک درندہ تھا، ایک جانور تھا، ایک بھیڑیا تھا جو لوگوں کی عزتوں کو نوچتا تھا، اصل میں اندر سے تو یہ اس طرح ایک جانور درندہ تھا۔ راز کھولنے کا ایک انداز یہ بھی ہوگا، قیامت کے دن اس طرح بھی راز کھل جائیں گے۔ اللہ ذوالجلال کے وہ برگزیدہ اور نیک بندے 70,000 وہ لوگ جو اللہ ذوالجلال کی جنتوں کی طرف جا رہے ہوں گے، ہاتھوں میں آنکھ ڈال کے بدر کامل کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، خوبصورت چہروں والے، اور اللہ ذوالجلال راز کھول کے بتا دیں گے کہ دنیا کے اندر جو تو نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرتا تھا، اصل میں یہ وضو کا پانی نہیں، یہ تو تجھے چمکانے والی بہت بڑی حقیقت تھی۔ یوم تبلی السرائر، راز کھولنے کا ایک انداز یہ بھی ہوگا، اللہ کے حکم سے جب لوگوں کو رب تعالیٰ کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا اور ان کے سامنے نام اعمال کو پیش کیا جائے گا، جو اس نے راتوں کو کیا
دوپہروں کو کیا، شاموں کو کیا، اور اسی طرح دنیا کے اندر جو وہ کرتا رہا فرشتے لکھتے رہے، اور جب ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا ان کا نام اعمال ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، اور اللہ ذوالجلال کہیں گے بتا، بول کے ہی بتا کہ تیرے نام اعمال میں کیا لکھا ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اس وقت اللہ ذوالجلال نام اعمال مجرموں کو ان کے ہاتھوں میں تھما دیں گے، جب وہ اپنے ہاتھوں میں نام اعمال پکڑیں گے وہ ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، اور دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، اور جب دیکھیں گے کہ یہ کس طرح کا نام اعمال ہے کہ اس کے اندر میری چھوٹی سے چھوٹی برائی، بڑی سے بڑی برائی بھی اللہ جلال نے لکھ دی ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی لکھی ہوگی، بڑی سے بڑی نیکی بھی لکھی ہوگی۔ انسان کہے گا یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، یہ کیسا نام اعمال ہے، اس نے تو زندگی کی کوئی چیز چھوڑی نہیں، اس کے اندر ہر چیز لکھ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب ذرہ برابر بھی کچھ بھی کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں۔ اس دن اللہ ذوالجلال راز کھول کے بتا دے، پڑھ اپنا نام اعمال، اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ انسان دیکھے گا ہر وہ چیز لکھی ہوگی جو دنیا میں کرتا رہا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اللہ جلال فرماتے ہیں اس نام اعمال کو ہم قیامت کے دن سامنے لائیں گے، میدان میں رکھ دیں گے، اور انسان کو کہیں گے اقرأ کتابک، پڑھ اس کتاب کو، اس نام اعمال کو دنیا کے اندر جو تو کرتا رہا ہے، اور اس کے اندر ہر چیز لکھی ہوگی، ہر چیز جو انسان جس وقت میں جو کرتا رہا اور جہاں جہاں کرتا رہا، اور اس کی پوری تفصیل لکھی ہوگی، یہ وقت تھا، یہ ٹائم تھا، تو یہ کرتا رہا، اس وقت میں فلاں دن کے اندر فلاں تاریخ میں فلاں ٹائم کے اس کے اوپر جو یہ کام کرتا رہا ہے، اس ساری کی ساری تفصیل لکھی ہوگی۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، دیکھ اپنے نام اعمال کو اور اس کو پڑھ، اپنے زمین کے لیے آج تو اکیلا ہی گواہی، تیرا زمین اس بات کی گواہی دے گا کہ واقعی یہ دنیا کے اندر میں کرتا رہا، یہ برائی میں دنیا کے اندر کر کے رہا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اور دوسرا راز کھولنے کا انداز، ھذا کتابنا ينطق علينا بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون۔ دوسرا راز کھولنے کا انداز یہ ہوگا، اللہ ذوالجلال زمین کو حکم دے دیں گے کہ زمین کی بول کر بتا کہ تیرے اوپر میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ اس وقت انسان اس کی سوچ کے عقل کے پیمانے ختم ہو جائیں گے کہ وہ رب کتنا بڑا ہے جو زمین کو بھی بلا رہا ہے، اور زمین کیوں نہیں بول سکتی۔ ہماری اس دنیا کے اندر سائنسدان
اور ٹیکنالوجی اتنی ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ایک موبائل کو بنا سکتے ہیں، ایک انجینئر اس کے اندر سافٹ ویئر بنا لیتا ہے، ایک چھوٹے سے میموری کارڈ کے اندر اتنی بڑی چیزیں داخل ہو سکتی ہے۔ اور جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، کیا وہ زمین کو نہیں بلا سکتا؟ زمین بھی بولے گی۔ اس نے وہ بتائے ایک وکیل اس کا چیمبر بھی آئے، ایک جج اس کا کمرہ عدالت بھی آئے، ایک پرنسپل اس کا آفس بھی آئے، ایک گھر اس کا ڈرائنگ روم وہ بھی آئے گا، ایک چیئرمین کونسلر وہ بھی سامنے آئے گا، اس کا ڈیرا سامنے آئے گا، ایم پی ایم ایل اے اس کا ڈیرا بھی سامنے آئے گا، ایک سینیٹر اس کا سینٹ بھی آئے گا، پارلیمنٹ یا پارلیمنٹ ہاؤس وہ بھی آئے گا۔ اللہ ذوالجلال اس سے پوچھیں گے بتا میرے بندے، وکیل کا چیمبر آئے پوچھے گا بتاؤ حکم ہوگا کہ دنیا کے اندر یہ تو کرتا رہا، ہاں اللہ میں دنیا کے اندر یہ کرتا رہا، تو دنیا کے اندر مظلوموں کے اوپر ظلم لکھتا رہا، یتیموں کے اوپر تجھے ترس نہ آیا، جو غریب ہے تو نے ان کے اوپر ظلم لکھے، دنیا کے اندر تو وہ ظلم لکھتا رہا، قاتل کو تو مقتول قرار دیتا رہا، ظالم کو مظلوم قرار دیتا رہا، دنیا کے اندر تو اپنے ہی مرضی سے زندگی بسر کرتا رہا، تو نے دنیا کے اندر کسی کو نہ دیکھا۔ اس وقت وکیل کا چیمبر میں کھول کے کہے گا اے اللہ یہ تیرا بندہ میرے اوپر یہ کام کرتا رہا۔ ایک جج آئے گا، اس کا کمرہ عدالت بھی آئے گا، اس سے پوچھا جائے گا حکم ہوگا بتا دنیا کے اندر جب تیری قلم چلتی تھی انصاف کے لیے چلتی تھی، انصاف کے پیمانے لکھتا تھا، انصاف کرتا تھا، تقاضے انصاف کے پورے کرتا تھا، یعنی یہ دنیا کے اندر جو رشوتیں کھاتا تھا، رشوتیں لے کر فیصلے لوگوں کے بدل دیتا تھا، لوگ تیرے پاس آتے تھے یہ قاضی ہے تو کس طرح کے فیصلے کرتا رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال کے ہاں وہ کمرہ عدالت بھی کھول کے کہے گا اللہ تیرا یہ بندہ تیری زمین کے اوپر یہ کرتا۔ ایک پرنسپل اس کا آفس بھی آئے گا، اور اسی طرح گھر کے اندر کنڈی لگا کے جو کام ہم کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، اس کمرے کے اندر ہم اکیلے ہیں، جو مرضی کر لیں، کون سا ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھو اللہ ذوالجلال کی زمین بھی اس بات کی گواہی دے گی کہ اللہ تیری زمین کے اوپر یہ تیرا بندہ یہ کام بھی کرتا ہے۔ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ قیامت کا زلزلہ اتنا ہولناک زلزلہ ہوگا، زمین اپنا بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی، تیرے رب کا حکم ہوگا، اور یہ زمین ساری خبریں بیان کر کے باہر رکھ دے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، لوگوں کی ٹولیاں بنائی جائیں گی، ان کی گروپ بندی کر دی جائے گی، گروپوں کی شکل میں لوگوں کو لایا جائے گا، ان کے نامے اعمال کو دکھائے جائیں گے۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اپنی نیکی کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے برائی کی ہوگی وہ اپنی برائی کو بھی دیکھ لے گا، اور اللہ ذوالجلال اس کا بدلہ بھی دے گا۔ یا بنی انھا
تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے دنیا کے اندر اگر تیرا ذرہ برابر بھی عمل ہوا تو زمین و آسمان کے اندر پہاڑوں اور چٹانوں کے اندر بھی ہوا تو قیامت کے دن اللہ رضی اللہ اسے بھی تیرے سامنے لے. وہ رب ہر چیز پہ قادر ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. آگے بڑھتے ہیں فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. وہ دن ایسا ہوگا نہ تیرے پاس اپنی کوئی ذاتی طاقت ہوگی, نہ اسلحہ ہوگا, نہ تیرے کوئی رشتے دار ہوں گے تجھے پوچھنے والے کہ تیرے بیک گراؤنڈ کے اندر تجھے اس بات پہ فخر تھا کہ یہ تیرے پیچھے ہے, تجھے کچھ نہیں ہو سکتا. یاد رکھو وہ قیامت کے دن اس دن تیری کوئی اپنے تیرے پاس کوئی اپنی طاقت بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی اس دن تیرا کوئی مددگار ہو. آج دنیا کے اندر تو ہم بڑے مددگار بنا لیتا ہے, فلاں نے میری سفارش کر دی, فلاں نے میرا یہ کام کر دیا. یہ دنیا کے معاملات ہیں, یہ دنیا کے ہی رب کے معاملات ایسے نہیں ہیں. اللہ ذوالجلال کی عدالت جب لگے گی اس وقت پھر دنیا کی کوئی چیز اس کا خیال اللہ رب العزت کی عدالت میں نہیں. وَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. قسم ہے مجھے آسمانوں کی جو پلٹ پلٹ کر بارشیں برسانے والا ہے, اور قسم ہے مجھے زمین کی جو اپنا سینہ پھاڑ کر تمہارے لیے نباتات اگاتی ہے. ایک چھوٹا سا بیج, ایک چھوٹی سی آم کی گٹھلی زمین کے اندر دفن کرتے ہیں, زمین پھٹتی ہے, وہ چھوٹا سا ایک پودا اگتا ہے اور پھر وہ بڑا ہوتا ہے. یہ اللہ ذوالجلال کا حکم ہے. اس چھوٹی سی گٹھلی کے اندر سے ایک چھوٹا سا پودا اگے گا, زمین پھٹے گی, یہ بڑا ہوگا, اس کے اوپر ہری ہری شاخیں لگیں گی, اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے آم لگیں گے, ان کا ذائقہ یہ ہوگا. اللہ ذوالجلال نے انسان کی زبان کے اوپر بھی 30 لاکھ کے قریب ذائقہ کھانے والا کوئی ہے دنیا کے اندر اس طرح کا انسان جو ذائقے کو کھانے بنا دے. آج ہم زبان کے اوپر جو ذائقہ محسوس کرتے ہیں یہ کڑوا ہے, یہ میٹھا ہے, یہ مجھے پسند ہے, یہ مجھے اچھا لگتا ہے, اس کی تاثیر اچھی ہے, یہ اس طرح کا ہے. یہ ساری کی ساری تاثیریں اللہ ذوالجلال نے انسان کی زبان پر رکھی. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. یہ بات پکی ہے, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے, یہ تیرے رب کی باتیں ہیں اور تیرے رب کی باتیں سچی باتیں ہیں. وہ جو بھی بولتا ہے حق بولتا ہے, سچ کی بنیاد پہ بولتا ہے, اور قیامت کے دن یہ سارا سچ تیرے سامنے آ جائے گا, تو دیکھ لے گا اپنی آنکھوں سے. یہ سارا کا سارا نظام اللہ ہی چلانے والا ہے. یہ ساری حق کی باتیں اس وقت تجھے سمجھ آ جائیں گی. یہ مذاق آج تجھے لگتا ہے, قیامت کے دن تو کہے گا کہ تیرا رب سچا تھا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. دنیا کے اندر وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے, رب کی طرف نہیں آتے, رب بلاتا ہے پھر بھی نہیں آتے, رب آوازیں لگاتا ہے میرے بندے میرے آنے میں دیر ہے, میرے معاف کرنے میں دیر نہیں, انسان پھر بھی رب کی طرف نہیں آتا. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یہ میری ناشکری کرتے, میرے حکم کو نہیں مانتے, میں بلاتا ہوں یہ نہیں آتے. یہ دنیا کے اندر اپنی چالیں چل رہے ہیں, یہ اپنی چالیں چلتے رہے. دنیا کے اندر یہ ظلم کر رہے ہیں, ظلم کرتے رہے, ظلم کے بغیر نرم ہے, جو مرضی من چاہی زندگی میں
حسن کرتے رہے میں تمہارا رب ہوں۔ قیامت کے دن ایک ایک ظلم کا حساب لیا جائے گا۔ میری اپنی تدبیریں ہیں اور میں اپنی تدبیریں کر رہا ہوں۔ فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، آپ ان نافرمانوں کو چھوڑ دیں اور ان کو